بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم اقبال پر ہم حکومت پاکستان کو بھی اور پاکستانی سوسائٹی کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب اقبال کو قومی شاعر کہنا چھوڑ دینا چاہیے، اور اس دن کی جو ایک تعطیل ہے، ہالیڈے ہے، اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے علامہ اقبال کو محض لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تک محدود کر دیا، تو اب وہ ہمارے قومی شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قومی شاعر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے قوم کی تعمیر کے لیے، قوم کو دوبارہ سے اپنی جو عظمت ہے اس تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ تو ہم نے علامہ اقبال کو بس ایک سمبولکلی جو ہے حیثیت دے دی ہے، بس ایک ان کی سمبولک حیثیت ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں رہ گئی۔ اس لیے اگر صحیح معنوں میں اقبال کو سمجھنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں ان کو جو ہے قومی شاعر بھی کہنا چاہیے، اور اس دن کی جو ہے وہ ایک جو ہے سیلیبریشنز بھی ہونی چاہیے اور ہالیڈے بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کسی شخصیت کو اس طریقے سے استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا ہی صحیح کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ آج علامہ اقبال کا جو پیغام ہے اس کی ایک سمری آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ اقبال کی جو کلام ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، خود اقبال کا جو مین پیغام ہے اس کی بھی بہت سی جہتیں ہیں، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کے سامنے ایک سمری ان کے پیغام کی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم سمرائز کریں علامہ اقبال کے پیغام کو تو وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو کس طریقے سے اپنی اصل حقیقت سے آشنا کرایا جائے، کس طریقے سے اسے اویئر کرایا جائے اپنی ریالٹی کے حوالے سے۔ اسی ریالٹی کو وہ خود ہی کہتے ہیں۔ تو ان سمپل ورڈز وہ یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی خودی سے آشنا ہو کر اپنے اصل پوٹینشل کو پالے۔ اور انسان کا پوٹینشل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہ انسان کا پوٹینشل یہ ہے کہ وہ جو بھی مقصد اپنا لے اس کو وہ پا سکتا ہے۔ خواہش را چوں از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی، یعنی اگر تو اپنی خودی کو پالے، اپنی خودی سے آشنائی حاصل کر لے، تو اگر چاہے، یعنی ایک سنگل پرسن جو ہے نا، وہ اگر چاہے تو تاریخ کا دھارا تبدیل کر سکتا ہے، دنیا تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اس کا پوٹینشل۔ دیر از نو لمٹ ٹو ہیومنس پوٹینشل، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر وہ لمیٹیشنز ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ فرماتے تھے کہ انسانیت اس وقت کرائسس میں ہے، وہ اپنی اصل سے ناآشنا ہو چکی ہے، اور اب یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس کی اصل سے آشنا کرایا جائے۔ اچھا، تو اب یہ انسان کی اصل ہے کیا، جس کے حوالے سے اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہمیں اویئرنیس حاصل کرنی ہے؟ اس کے حوالے سے تو بہت سے فلسفے ہیں، بہت سے نظریات ہیں، لیکن علامہ اقبال کا یہ کمال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں سوچتے تھے۔ خود وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یعنی یہ جو ویسٹرن تہذیب ہے اور ویسٹرن نالج ہے، اس نے مجھے خیرہ نہیں کیا، کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں تو میں وہی قرآن و سنت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے جس بات کو ایمفسس کیا اور واضح کیا وہ بڑی سمپل سی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل حقیقت ہے، اصل ریالٹی ہے، وہ ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بالکل مسئلے کو طے کر دیا ہے، اور پریکٹیکل ایگزامپلس اور پریکٹیکل جو ہیں رول ماڈلز وہ ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام، اور جن کا جو پرفیکٹ جو ایگزامپل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ سٹینڈرڈ اگر ہیومینٹی کا آپ نے دیکھنا ہے تو ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کو دیکھ لو، یا یہ وہ مررز ہیں جن میں ہم اپنی پرسنالٹی کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے انسانیت سے گر چکے ہیں۔ تو اب یہاں تک تو انہوں نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ انسان اپنی اصل سے ناآشنا ہے، اور وہ اصل ہے کیا اس کو بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیات ہیں، اور بالخصوص یا اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے
وہ دراصل اس کا سب سے پرفیکٹ ایک نمونہ ہے۔ اچھا، اب اقبال کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سولوشنز بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ اب یہ تو جو پرابلم کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی تو شروع میں بالکل کر دیا تھا اپنے فارسی کلام میں، جو کہ بالکل آغاز میں ان کا منظر عام پر آیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی ساری زندگی پھر ایک مشن پہ گزری۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ اس خودی کو اپنے اس اصل مقام تک کیسے پہنچایا جائے، یا ان ادر ورڈز اس خودی کو ریکنسٹرکٹ کیسے کیا جائے، اس خودی کی تعمیر نو کیسے کی جائے۔ یہ ہے ان کا اصل کمال۔ پورا جو ان کا کلام ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے پورا ایک منہج دیا، ایک میتھڈولوجی ہمیں دی، ایک ڈسپلن واضح کیا ہمارے لیے کہ تمہیں اس راہ پہ چلنا ہوگا اگر تم اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے پانا چاہتے ہو۔ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اختصاراً، یا ان سمپل ورڈز، کہ وہ منہج کیا ہے، میتھڈولوجی کیا ہے، یا وہ پاتھ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی خودی کو پانا چاہتے ہیں، اس سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو اقبال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کہ آپ کو کوئی بلند مقصد، کوئی ہائر آبجیکٹو اپنانا ہوگا۔ اقبال کے نزدیک جو شخص روٹی، کپڑا، مکان یا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ہی زندگی گزارتا ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ He doesn't have a right to claim that he is a human۔ وہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، بلکہ اس سے بھی وہ بدتر ہے، کیونکہ حیوان بھی یہ کام کر رہا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان کے لیے حیوان بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنا پرپس سرو کر کے جاتا ہے، جبکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تو اپنے پرپس کو سرو کرنا ہے۔ اگر وہ اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ حیوان ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں آپ کو کوئی ہائر آبجیکٹو اپنانا ہے جو آپ سے بڑھ کر ہو، جس میں انسانیت کا بھلا ہو، جس میں اس پوری کائنات کا بھلا ہو۔ جب تک کہ اس لیول پہ آپ سوچنا نہیں شروع کرتے، آپ انسانیت کی ہلکی سی بھنک بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے ہائر آبجیکٹو کو اپنا لیا تو اب اس کے لیے پھر آپ کو سٹرگل کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں بغیر کسی محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے خانہ فرہاد۔ یہاں پہ آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی، اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی ہائر آبجیکٹو کے پرسوٹ میں آگے جائیں گے تو آپ کو ہرڈلز فیس کرنی پڑیں گے، آپ کو مشکلات سہنی پڑیں گی، اور اس راہ میں آپ کو ڈٹ جانا ہوگا۔ جو شخص بھی اس راہ میں نہیں ڈٹتا، وہ ایسا ہی ہے کہ ایز اس نے یہ سفر شروع ہی نہیں کیا۔ تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، مشکلات بڑھتی جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جب ڈٹ کر مقابلہ کرنا آ جائے گا اور آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر راستے کھلیں گے۔ یہاں پہ بھی اقبال ہمیں دو جو ہے ٹولز دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں اگر آپ نے کھڑا رہنا ہے اور واقعی جو ہے اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچنا ہے، تو دو ٹولز اپنے ساتھ آپ کو رکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلا ٹول وہ کہتے ہیں کہ نالج، علم آپ کو چاہیے، نالج آف دا آبجیکٹو، نالج آف دا پیتھ دیٹ یو آر گوئنگ آن۔ اور یہ نالج اس بات کا کہ جو ہرڈلز یہاں پہ آ رہی ہیں، کیونکہ جب یہ نالج آپ کے پاس ہوگا، یہ علم آپ کے پاس ہوگا، تو یو ول بی ایبل ٹو نیویگیٹ تھرو دیز ہرڈلز۔ تو یہ نالج آپ کو مدد دے گا انیشیل سٹیجز میں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے مشکلات بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ اب نالج بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ نالج جو آپ کے سامنے انفارمیشن رکھے گا، اس بنا پر عقل آپ کو یہ فیصلہ دے گی کہ آگے آپ نہیں جا سکتے، لیکن اس سے آگے اگر آپ کو جانا ہے تو ایک اور دوسرے ٹول کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، اور وہ اقبال فرماتے ہیں کہ اصل انسان کی طاقت اسی میں پنہا ہے، اور وہ ہے پیشن، عشق۔ جب تک کہ آپ پیشنٹ نہیں ہیں کسی آبجیکٹو کے لیے، آپ اسے کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے۔ اس پہ پھر علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اثار شہنشاہی۔ عشق بہت بڑی طاقت ہے، پیشن بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ تو شعر آپ نے سنا ہی ہوگا نا، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عقل تو ایک خاص
وقت میں آگے جا کر آپ کو یہ فیصلہ دے گی کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، لیکن اگر ایک عاشق ہے تو وہ پھر آگے جائے گا اور اپنی منزل کے حصول کے لیے آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن یہ پیشن پھر کیسے اچیو ہوتا ہے؟ اقبال کے نزدیک یہ پیشن سیکریفائس سے اچیو ہوتا ہے۔ جب تک کہ آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرتے، اپنا تن من دھن نہیں لگاتے، اس وقت تک آپ کے سٹیکس اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے۔ اس لیے سیکریفائس کرنا ہوگا، اور یہ ہر بندے میں یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ اس کے اندر ایک فائر ہے جو کہ جل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پتھروں کو رگڑتے ہیں آپس میں تو پھر ایک چنگاری نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اگینسٹ دی آڈز آپ اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں اور ان ہرڈلس کو سہتے ہیں تو ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اسی سے یہ جو دیا ہے، یہ فائر ہے جو ہمارے اندر جو ہے وہ لٹ اپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ انر موٹیویشن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان عاشق بن گیا تو اب وہ لازماً اس مقصد کو پا کے رہے گا۔ یہ انسان کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے، کیونکہ پیشن وہ چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ خود امیجن کریں کہ ایک بندہ پیشنٹ ہے، اپنے کاز کے لیے اس نے جان دے دی ہے، تو کیا خیال ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا، کیا اس کا کاز ختم ہوگا؟ بارہا ہم نے دیکھا ہے اس کا کاز ختم نہیں ہوتا، اس کاز کے لیے اور لوگ انسپائر ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہمیں کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار اس کی زندگی میں تو نہ ہو سکا یہ کام، لیکن جنریشنز بعد وہ کام پھر اچیو ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ اسی شخص کے سر جاتا ہے جس نے یہ خواب دیکھا تھا، جس نے اس مشن کے لیے، اس ہائر آبجیکٹیو کے لیے اپنی جان کھپائی تھی اور زندگی دی تھی۔ تو یہ انسان کی وہ طاقت ہے جس سے انسان جو ہے اتنا پاورفل بن جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی چاہے وہ اچیو کر سکتا ہے۔ عام طور پر علامہ اقبال کو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹ تھے، لیکن اگر ان کے تصور عشق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا یہی موقف ہوگا۔ تصور عشق کو سمجھ جائیں گے تو پھر یہ سب جو بڑے بڑے نظریات جو انہوں نے پیش کیے ہیں یہ ریلائزبل ہو جاتے ہیں۔ اور اقبال پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ عشق، اگر اس کو اظہار کا موقع مل جائے تو یہ اتنی پاورفل فورس ہے کہ اس سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اسی کو وہ نوا کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی یہی وہ کہتے رہے کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہیں کا جگر پیدا۔ کہ یہ نوا پھر جب اس عشق کو جو ہے ایکسپریشن مل جاتا ہے تو پھر یہ لاکھوں لوگوں کو پھر انسپائر کرتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر جنریشنز آفٹر جنریشنز جو ہیں یہ لوگ اس بات سے انسپائر ہوتے ہیں اور اس کاز کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اس بات کا یقین تھا، اور یہی وہ فرماتے ہیں کہ عاشق جب بندہ بن جاتا ہے تو پھر اسے یقین محکم نصیب ہوتا ہے، وہ اٹر کنوکشن اسے حاصل ہوتی ہے کہ اب یہ آبجیکٹیو ہم پا کے رہیں گے۔ وہ خود بڑے کانفیڈنٹلی یہ بات کہتے تھے کہ میں ظلم تشب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری اور نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ ان کو پتہ تھا کہ میں مر بھی گیا تو میری یہ شاعری جو ہے یہ ایک بیکن آف لائٹ ہوگی، یہ انسپائر کرے گی اگلی جنریشنز کو، یہاں تک کہ دنیا میں پھر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اور ایسا ہوا۔ ایرانین ریولوشن کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ اگر اقبال نہ ہوتے، یہ ڈاکٹر علی شریعتی جو ان کے بہت بڑے لیڈر تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو یہاں پہ انقلاب نہ آتا، اور جو پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تو اس کے پیچھے علامہ اقبال کی ہی وہ تڑپ تھی۔ تو یہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری اصل طاقت ہے جو کہ پھر بعد میں انسپائر کرتی ہے جنریشنز کو۔ تو یہ وہ پاتھ ہے جس کے اوپر اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں چلنا ہوگا اگر ہم خود ہی سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو پیغام ان کا پوری انسانیت کے لیے تھا، لیکن بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام اس لیے تھا کہ یہ صرف مسلمان ہے جو اپنی خودی سے بھی آشنائی حاصل کر سکتا ہے اور انسانیت کو بھی یہ آشنائی سکھا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان نے خود اس پیغام کو چھوڑ دیا۔ اور وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، وہ تو حکومت تو ہم سے چھینی گئی، ٹھیک ہے وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کا آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی آئین مسلم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ شے ہے، اس کے علاوہ جو ہے دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ وہ پیغام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد پھر امت مسلمہ کو اس زوال سے نکالنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہت سے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک ایک کر کے ان پرابلمز کو، ان کازز کو ہائی لائٹ کر کے اس کو ختم کیا۔ اس میں بڑے بڑے جو کانسیپٹس ہیں، رہبانیت ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنا ہوگا، ایک تقدیر کا غلط تصور ہے اسے ختم کرنا ہوگا، انٹلیکچوئل تھنکنگ کو عام کرنا ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن جو مین پیغام تھا وہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم علامہ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور
ان کے پیغام سے وہ انسپریشن لیں گے کہ جو دوبارہ سے ہمیں اپنی خودی سے بھی آشنا کروا دے، اور اس امت مسلمہ کو بھی اس اپنی اصل جو حیثیت ہے، مقام ہے، اس سے بھی آشنا کروا کر اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ عزت حاصل کرا دے جو کہ کبھی اس کے پاس تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔